جو چیزیں پیاری ہوتی ہیں نا بندے کو، ان میں سے مال سب سے کم ہے۔ مال سے زیادہ پیاری چیز اولاد ہوتی ہے۔ لاکھ روپیہ بھی لگ جائے نا، بچے کے سر کا درد ٹھیک نہ ہو تو بندہ لاکھ روپیہ لگا دیتا ہے۔ اس وقت سمجھ آتی ہے کہ مال کی قدر تھوڑی ہے، اولاد کی قدر زیادہ ہے۔ لیکن اولاد سے زیادہ قدر بندے کو اپنی جان کی ہوتی ہے۔ کبھی بندہ خود مصیبت میں ہو نا، گھر والے بغیرہ بھی کر رہے ہو، بندہ کہتا ہے مجھے اپنی پڑی ہے، تم کہتے ہو میرا مسئلہ ہے۔ بندے کو اپنی جان سے اولاد سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ فطری اعتبار سے ان تین چیزوں سے بندے کو محبت ہوتی ہے۔ بولو، تین چیزوں کے ساتھ بندے کو فطرتاً محبت ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی انسان ہی تھے اور انہیں ان چیزوں سے پیار بھی تھا، لیکن جس دن حضور کا کلمہ پڑھا نا، پھر ان چیزوں کا پیار خدا کی قسم لگتا ہے صدیق کے دل سے کسی نے نکال دیا۔ دولت بندے کو پیاری ہوتی ہے، دولت سے میرے بھائی کس بندے کو پیار نہیں ہے، لیکن یاد رکھو لوگو، وہ ہجرت والی رات جس دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنا چاہتے ہیں، حضور اپنے گھر سے نکل کر اپنے بستر پر حضرت سیدنا حیدر کرار کو سلا کر صدیق اکبر کے گھر میں گئے۔ یہی ایک بات میرے بھائی ذرا سوچ لو، ہمیں مدینہ منورہ سے بڑا پیار ہے۔ کوئی بندہ مدینہ منورہ میں چلا جائے، وہ اپنے بختوں پر ناز کرتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے میرے بخت بھرے کر دیے، مجھے مدینے میں بلا لیا، میں عمرہ کر کے آ گیا۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں لوگوں، مدینے میں ہم نے کیا دیکھا؟ اپنے نبی کریم کا روزہ مبارک دیکھا، ہم خوش ہوتے ہیں۔ لوگوں بتاؤ صدیق اکبر کا کتنا مقام ہوگا جس صدیق اکبر کے گھر میں خود مدینے والا چل کے گیا ہوگا۔ اپنے گھر سے چل کر صدیق اکبر کے گھر میں گئے، ادھر حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر گئے، اور ادھر جا کر خود رات کے پہلے حصے میں چلے گئے، تو پہلے حصے میں صدیق کے بستر پر خود سوئے۔ وہاں سے تو رات کے پچھلے پہر میں نکلے نا ان کے گھر میں۔ میں نے عرض کیا لوگوں، مال سے بندے کو پیار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جس وقت رات کے پچھلے پہر میں نکلے، خدا کی قسم 17,000 درہم حضرت صدیق اکبر کے گھر میں موجود تھے۔ وہ سارے کے سارے بھی میرے نبی کریم پر لٹانے کے لیے اٹھا لیے۔ گھر میں ان کا مالک تھا جس کا نام تھا ابو قحافہ، اسے نظر کچھ نہیں آتا تھا، اس نے ٹٹول کر وہاں جہاں وہ درہم رکھے تھے جا کر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ وہ کہنے لگا کہ کتنی عجیب بات ہے، صدیق ہمیں کنگال کر کے نکل گیا، خود بھی چلا گیا، ساری دولت بھی لے کر چلا گیا، ہمیں جس کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ لوگوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی تھی جس کا نام تھا حضرت اسماء، اس نے ٹھیکریاں جمع کی، ٹھیکریوں پر کپڑا چڑھا کر اپنے دادا جان ابو قحافہ کے پاس لے آئی۔ کہنے لگی دادا جان یہ دیکھو، ابھی تو بڑی رقم صدیق اکبر گھر میں چھوڑ گیا ہے۔ اللہ کی قسم جب انہوں نے اپنا ہاتھ مارا سمجھے کہ درہم باقی رہ گئے۔ میرے دوستوں میں سمجھا کہ خود صدیق اکبر ہی نہیں، میرے رسول اللہ کی خدمت میں صدیق اکبر کے پورے گھرانے نے اپنی ساری ہمتیں قربان کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مال سے محبت ہوتی تو کیوں لے جاتے؟ لے گئے یا نہیں؟ بولو۔ تبوک کا موقع آیا، میرے نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ لے آؤ اپنی خدمتیں۔ لوگوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم گھر کا آدھا مال اٹھا کر لائے، حضرت صدیق اکبر گئے گھر میں سارا مال اکٹھا
ماتھا کیا, کٹھڑی باندھی. علماء نے لکھا کہ صدیق اکبر گھر کی دیواروں پر ہاتھ مارتے تھے. کیوں ہاتھ دیواروں پر مار رہے؟ اس لیے کہ کہیں کوئی سوئی اپنی دیوار کے اندر لگی نہ رہ جائے, صدیق اکبر کی صداقت میں فرق نہ آ جائے. گھر تک کتنا مال تھا جمع کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لائے. میرے نبی کریم نے فرمایا صدیق اکبر معاف کئی تلے اہل کا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. حضرت صدیق اکبر بولے یا رسول اللہ اب کئی تولے اہلی اللہ و رسول اللہ. اے آمنہ کے لال گھر والوں کے لیے یا رب ذوالجلال چھوڑا ہے یا محمد مصطفیٰ چھوڑا ہے؟ سب کچھ قربان کر چھوڑا. مال سے اتنی صرف پیارا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. حضور نے فرمایا لوگو جس بندے کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار ہو, کملی والے سے کم پیار ہو, اس بندے کا ایمان. دولت سے بھی بندے کو پیار ہوتا ہے, انسانی چیزوں کا پیار تھوڑا ہونا چاہیے, نبی کا پیار تب ایمان سلامت ہوتا ہے. اور صدیق اکبر نے وہ کر دیکھا ہے. آپ نے کل دنیا والوں کو سبق دیا کہ اے دنیا والوں ایک ہی حیاتیدہ معیار ہونا چاہیدہ, ایک ہی حیاتیدہ معیار ہونا چاہیدہ جی, ایک ہی حیاتیدہ معیار ہونا چاہیدہ. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا. سانو یار غار نے دسیا اے دوستو, سانو یار غار نے دسیا اے دوستو, سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدہ, سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدہ جی, سب کچھ سونے تو نثار ہونا. جان سے بڑا پیار ہے میرے بھائی. میں نے عرض کیا بندے کو مال سے بڑا پیار ہوتا ہے, پھر دوسرے نمبر پر جس شے سے پیار ہے وہ بندے کی اولاد ہے. بولو اولاد. جس دن رات کو آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب آپ نکلے تھے, گھر والوں کو کس کے رنگ محترم پر چھوڑا ہے؟ میرے بھائی میرے دوست خدا کی قسم سوچنے والی بات ہے. ہمیں اگر یہاں سے پنڈ دادر خان جانا ہو تو ہم گھر والوں کو 4 بار نصیحت کر کے جاتے ہیں. خیال رکھنا, یہ چیز کا خیال رکھنا, اس بات کو دیکھنا. لیکن بتاؤ لوگوں صدیق اکبر کے دل میں بھی بیوی بچوں کا پیار ہوگا, لیکن ساری دنیا کے سامنے یہ بات بتا دی لوگوں ان کا پیار ہے لیکن سونے نبی سے کم ہے. آپ کی جو بیٹی ہے نا, بیٹی جس کا نام میں نے پہلے عرض کیا اسماء, وہ گھر میں تھی. ادھر کافروں نے کیا کیا کہ وہ تلاش کرتے رہے, رات گزر گئی, صبح کا وقت آ گیا. تو جس وقت صبح انہوں نے دروازہ کھولا تو اس بستر پر جو حضور کا بستر تھا وہاں سے تو حضرت علی المرتضیٰ اٹھے, کہنے لگے اے علی تو اس بستر پر سو رہا, رسول اللہ کہاں ہیں؟ وہ فرمانے لگے وہ تو رات کے پہلے حصے میں یہاں سے چلے گئے تھے, وہ تو رات کے پہلے حصے میں یہاں سے چلے گئے تھے, مجھے کیا علم کہاں گئے. جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ بات کی تو کافروں کے دل میں بھی یہ خیال ہے ایک ٹھکانہ رسول اللہ کا اپنا گھر ہے, اور سیدھے حضرت صدیق اکبر کے گھر میں گئے.
گویا انہیں بھی پتا ہے ایک ٹھکانہ اگر رسول اللہ کا اپنا گھر ہے تو دوسرا صدیق اکبر کا گھر ہے۔ وہاں گئے، ابو جہل گیا، اس نے دروازہ کٹکھٹایا، حضور اور حضرت صدیق اکبر تو چلے گئے تھے، نکل گئے تھے، اس نے دروازہ کٹکھٹایا، وہ بچی حضرت اسماء جو حضرت صدیق اکبر کی بڑی بیٹی تھی وہ آئی دروازے۔ ابو جہل کہنے لگا اے لڑکی بتا کہاں گیا تیرا باپ صدیق؟ حضرت سیدہ اسماء بولی، کہنے لگی کیا کرنا چاہتا ہے میرے باپ کو؟ وہ کہنے لگا مجھے بتا تیرے باپ کے ساتھ محمد بھی تھا یا کوئی نہ؟ خدا کی قسم حضرت سیدہ اسماء شیر کی طرح گرج کر بولی، کہنے لگی اے ابو جہل خبردار، تمہیں علم ہے کہ کس سے سوال کر رہا ہے اور نبی کے بارے میں سوال کر رہا؟ فرما میری رگوں میں صدیق اکبر کا خون ہے، ہم نے سارے گھرانے میں ثابت کرنا ہے کہ صرف میرا والد صدیق اکبر ہی رسول اللہ کا وفادار نہیں، پورا گھرانہ رسول اللہ کا وفادار ہے۔ ابو جہل نے سناٹے دان تھپڑ حضرت اسماء کے چہرے پر مارا۔ تاریخیں کہتی ہے کہ حضرت اسماء کے کان میں بالی تھی، مرکی جسے کہتے ہیں، وہ یہاں سے چھٹک گئی، کان چر گیا اور یہاں سے خون کا فوارہ نکل آیا۔ لیکن خدا کی قسم صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی کہنے لگی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں راز بتا دوں کہ کہاں گیا میرا والد، کہاں گئے رسول اللہ۔ پتا چلا لوگوں یہ رسول اللہ کی نوکری حضرت صدیق اکبر کروا رہا، مال سے بھی نوکری کی ہے، اپنی اولاد سے بھی رسول اللہ کی نوکری کروا رہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، تین دن اور 3 راتیں غار کے اندر گزاری۔ کتنی راتیں کتنے دن؟ کھایا پیا کچھ نہیں ہے؟ نہیں۔ 3 دن 3 راتیں اس غارِ ثور کے اندر رہے، کھایا پیا نہیں کچھ، کھاتے پیتے رہے۔ کھانا کون لے آتا؟ کھانا لانے والا سارا گھرانہ حضرت صدیق اکبر کا تھا۔ ایک غلام تھا صدیق اکبر کا جو وہاں دن کے وقت بکریاں چراتا، لوگوں وہاں اپنی بکریوں کا دودھ دو کر غارِ ثور کے اندر لے جاتا، میرے نبی کریم کی خدمت میں پیش کر کے آتا۔ سارا دن حضرت صدیق اکبر کا بیٹا عبد الرحمن مکے کے اندر چلتے پھرتے، گلیوں کے اندر گھومتے، وہاں دیکھتے 2-4 بندے مل کر کھڑے ہیں، وہ کیا منصوبہ بنا رہے، کیا پلان بنا رہے، وہ سن لیتا، اپنے کانوں سے سن کر دل میں رکھ لیتا۔ شام کا وقت آتا، غار کے اندر آتے، حضور نبی کریم کے سامنے عرض کرتے یا رسول اللہ آج کافر یہ پروگرام بنا رہے ہیں، آج یہ منصوبہ بنا رہے ہیں۔ پتہ چلا لوگوں صدیق اکبر نے دنیا کے سامنے مثال قائم کر دی ہے۔ اے لوگوں صدیق اکبر نے سارے گھرانے کو نبی کریم کی ذات پر قربان کر دیا۔ جے او جان پیاری منگے تے ترد تلی دے گھر دے، جے او جان پیاری منگے تے ترد تلی دے گھر دے، سر منگے تے پیر پہ جان، ایک رتی عذر نہ کر دے۔ قرآن کہتا ہے صاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صاحب قرآن کہہ رہا صدیق اکبر رسول اللہ کا یار ہے۔ کیا ہے مقام بھی دیکھو نا،
حضور نبی کریم کو صدیق اکبر نے اٹھایا تھا، بولو کیسے اٹھایا تھا؟ ایک آدمی اگر کسی آدمی کو، بھئی چھوٹا سا بچہ ہو تو اس کے اٹھانے کا ہاتھوں پر اٹھا بندہ لیتا ہے، لیکن ایک بڑا آدمی ہو تو اس کو اٹھانا ہو تو پھر کیا؟ کندھوں پر اٹھایا تھا نا۔ اٹھانے کی کیفیت یہ تھی کہ حضور نبی کریم حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار اس طرح ہیں، اور آپ کی دونوں جو ٹانگیں مبارکہ ہیں وہ یوں لٹکی ہوئی۔ اب ایمان سے بتائیے، کسی بچے کو اگر آپ بٹھا لیں اپنے ان دونوں شانوں پر، تو وہ بچہ جس وقت بیٹھا ہوتا ہے وہ دونوں ہاتھوں کو کام کرتا ہے، یوں چھوڑ دیتا ہے، وہ ہاتھوں کو بھی تو کہیں رکھتا ہے نا، کسی سہارے پر۔ میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، جس دن صدیق اکبر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوگا، میرے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو صدیق کے سر پر رکھ لیا ہوگا۔ میں نے کہا لوگوں، کسی کے سر پر پاؤں کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی کے سر پر چچا جان کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی کے سر پر علاقے کے زمیندار کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن صدیق تیرے مقدر پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، صدیق تیری ذات پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تیرے سر پر عزت کا سایہ بھی عام سایہ نہیں، میرے رسول اللہ کا ہاتھ کا سہارا ہے، صرف وہ رسول اللہ کا ہی ہاتھ نہیں، وہ عزت اللہ ہے، خدا کا ہاتھ ہے۔ کوئی بچہ ہو نا چھوٹا سا، اس بچے نے قرآن پاک کو اٹھایا ہو، اس طرح اٹھاتے ہیں بچے قرآن پاک، ہم دیکھ لیں، ہم اس بچے کے آگے نہیں چلتے، کہیں میری پیٹھ نہ ہو جائے، کہیں اس قرآن کی جانب میری پیٹھ ہو گئی، میں گناہگار نہ بن جاؤں، میری بے ادبی میری وجہ سے نہ ہو جائے۔ میں سوال کرتا ہوں لوگوں، جو بچے کے پاس قرآن ہو اس کی جانب پیٹھ کوئی نہیں کرتا تاکہ اس بچے کے پاس قرآن ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایمان سے بتائیے لوگوں، صدیق اکبر کے کندھوں پر قرآن نہیں، قرآن والا ہے، آمنہ کا لال ہے، نبیوں کا امام ہے۔ یہی وجہ واللہ ساری زندگی حضرت علی المرتضیٰ نے گزاری، کبھی بھی صدیق اکبر کو اپنی پیٹھ نہیں کی، کیونکہ یہ رسول اللہ کو اٹھانے والا ہے۔ ساری زندگی پیچھ نہیں کی۔ صحابہ کہتے ہیں اگر حضور نہ موجود ہوتے تو ہم کسی اور کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھتے۔ ہم کس کے پیچھے نماز پڑھتے؟ حضور نے اپنے ان ایام میں جب سرکار بیمار ہو گئے، دوستان گرامی کا عرفات کے میدان میں موجود تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آخری وحی نازل فرمایا لوگوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جب آئی حضور نے صحابہ کو سنا دی، اور صحابہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آج اسلام کی کتاب مکمل ہو گئی، جتنے پیغام تھے میں محمد نے تم پر پہنچا دیے، آج اسلام مکمل ہو گیا۔ سارے صحابہ ایک دوسرے کو خوشیوں کی مبارکیں دینے لگے، کہنے لگے آج اسلام مکمل ہو گیا، آج اسلام کا باب مکمل ہو گیا۔ خدا کی قسم جب صحابہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے، انہی لمحات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہچکی بن گئی، رو رہے زاروں کے دار رو رہے۔ لوگوں نے کہا صدیق تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ فرمانے لگے لوگوں، تمہیں وہ بات سمجھ نہیں آئی جو صدیق کو آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم تو خوشیاں منا رہے ہو نا، اسلام آج مکمل ہو گیا، مجھ سے بھی پوچھو۔ وہ کہنے لگے تم بتاؤ۔ فرمانے لگے جب کوئی نبی دنیا کے اندر آتا ہے اس کی ڈیوٹی لگتی ہے، یہ کام تو نے کرنا ہے، جب وہ اپنی ڈیوٹی مکمل کر لیتا ہے، کتاب مکمل ہو جاتی ہے، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ انہیں واپس بلا لیتا ہے۔ لوگوں تمہیں تو آج اسلام
सलाम के मुकम्मल होने की समझ आ रही, सिद्दीक को ये समझ आ रही कि आमिना का लाल अब जाने वाला है, अब हमारे पास कमी वाला नहीं रहेगा। सारी दुनिया समझ गई जो बातें सिद्दीक समझ रहा, और कोई माई का लाल बोलो। अगर सिद्दीक अकबर ने अपनी रकम, अपनी औलाद और अपनी जान हुजूर के लिए पेश की है, तो क्या मेरे नबी करीम ने उसके बदले में सिद्दीक को कुछ नहीं दिया? हुजूर लजपाल हैं, बोलो हुजूर। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि या रसूल अल्लाह पानी को सर पी दे, बोलो ना पानी को सर पी दे, पानी को सर सिद्दीक ने अगर हजूर के साथ बड़ी वफाएं की है ना, तो सरकार ने जवाबन नहीं बड़ी वफा की। सुनिए, मस्जिद नबवी जो है ना, मस्जिद नबवी, जिन जिन लोगों को इत्तेफाक हुआ है मदीना मुनव्वरा में जाने के जरा हाथ खड़ा करें, उन्हें बात बड़ी जल्दी समझ आई। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबको ले जाए। मस्जिद नबवी में जाए ना, ये जो इलाका है ना, इस इलाके में यहाँ एक दरवाजा लगा है जिसे कहते हैं जन्नतुल बकी का दरवाजा, बकी बाबुल बकी कहते हैं। बिल्कुल उसके इस साइड पर जो दरवाजा है ना, उसे कहते हैं ये बाबे सिद्दीक अकबर है। क्या कहते हैं? जिस वक्त हुजूर नबी करीम दुनिया से जाने लगे, उस वक्त हाल ये था कि हर कबीले के दरवाजा मस्जिद में बना हुआ था। कोई इधर से आ रहा, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से। लेकिन जिस दिन मेरे नबी करीम ने सिद्दीक अकबर के लिए इमामत का ऐलान करा दिया, फरमाया लोगों मरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, वो लोगों हजरत अबू बकर को हुक्म दो कि वो नमाज पढ़ाए। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, हुजूर खुद भी चलकर मस्जिद के अंदर आ गए, नमाज पढ़ी गई, हुजूर बैठे। हुजूर ने फरमाया लोगों अगर किसी बंदे ने मुझसे बदला लेना हो ले ले, आज के बाद हो सकता है मेरी तुम्हारी मुलाकात दोबारा ना हो सके। हुजूर नबी करीम तशरीफ फरमाए, सरकार ने कई बातें की, उन बातों में से एक बात मेरे नबी ने ये की, फरमाया जितने कबीले मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आते हो सारे अपने अपने दरवाजे खत्म कर दो, दरवाजा कोई नहीं रहेगा। फरमाया एक ही मस्जिद नबी के अंदर आने वाला दरवाजा रहेगा, वो सिद्दीक अकबर के घर से आने वाला दरवाजा रहेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। उस दरवाजे से अंदर आते हैं ना, अब चलते आते हैं, दरमियान में वो रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह वाला इलाका है, और उसी के साथ से बिल्कुल सीधा रास्ता निकलता है, बकी से निकल जाते हैं। खुदा की कसम बताओ, रसूलुल्लाह ने जिसके लिए दरवाजे खोले हों, कोई दुनिया का माई का लाल उसका दरवाजा कैसे बंद कर सकता है? बताओ। एक यही तो नहीं कि हुजूर ने हजरत सिद्दीक अकबर को ये कुछ बताया। हुजूर बैठे थे मस्जिद नबवी में, एक औरत आ गई, कहने लगी या रसूलल्लाह ये मसला मेरा हल कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया फिर किसी वक्त आ जाना। वो कहने लगी मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर अगर मैं आऊँ आप मौजूद ना हो तो फिर? सरकार ने फरमाया मैं मौजूद ना हुआ तो सिद्दीक अकबर से पूछ लेना। किससे पूछ लेना? हुजूर बैठे हैं, हुजूर के चेहरे पर बशाशत है, सिद्दीक अकबर भी बैठे हैं।
سرکار نے فرمایا ہے صدیق اکبر ابھی ابھی جبرائیل امین میرے پاس آیا کر مجھے پیغام دیا، مجھے وہ جنت کا دروازہ دکھایا جس میں سے میری امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ حضور نے فرمایا میں نے وہ جنت کا دروازہ دیکھا ہے، اسی وجہ سے میں بشاشت میں ہوں، میں مسکرا رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر حسرتیں لینے لگے، ہائے کاش مجھے بھی اس دروازے سے داخل ہونا نصیب ہو۔ میرے نبی کریم نے فرمایا صدیق غم نہ کھا، فرمایا اس دروازے سے میری بقیہ امت بعد میں گزرے گی، سب سے پہلے صدیق اکبر گزرے گا۔ فرمایا صدیق سب سے پہلے تو اس دروازے سے گزرے گا، باقی امت میری بعد میں گزرے گی۔ اب ان باتوں سے کیا سمجھ آئی؟ صدیق اکبر کا کوئی مقام نہیں، یہ سارے مقام میرے حضور نے حضرت صدیق اکبر کو تفویض فرمائے ہیں۔ لیکن ادھر بھی حضرت صدیق اکبر کی محنتیں بھی دیکھیے، آپ نے لوگوں اپنے ساری دنیا کے مال و منال سے ہٹ کر ساری زندگی حضور پر قربان کر دی۔ علماء نے لکھا کہ آخری وقت آیا آپ کے لیے، جب آپ کے جسمی اقدس کو اٹھا کر حضور رسول اللہ کے دروازے پر لایا گیا، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہی صحابی ہے جس نے دنیا کے اندر ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دیا، آج تمہارے دروازے پر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو ہم روضہ پاک کے اندر داخل کر دیں۔ اللہ کی قسم بڑے بڑے اکابر علماء نے لکھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر سے آواز آئی وہ لوگوں ادخل الحبیب آئین الحبیب، ایک یار کو دوسرے یار کے ساتھ ملا دو، ایک یار کو دوسرے یار کے ساتھ۔ صحابہ بیٹھے مسجد کے اندر، حضور آئے مسجد کے اندر، خود آ رہے تھے، ایک سائڈ پر حضرت ابو بکر صدیق تھے اور دوسری جانب حضرت فاروق اعظم تھے، مسجد کے اندر آ رہے تھے۔ صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ نے دیکھ لیا حضور کے آنے کا وہ منظر، صحابہ کے چہرے پر بشاشت آئی، کیونکہ انہیں تو یہ دونوں خلیفے ہیں نا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر میرے دنیا کے وزیر ہیں، وزیر ہیں حضور کے۔ تو صحابہ نے دیکھا تو مسکرانے لگے، سرکار بھی بھانپ گئے، وجہ کیا؟ سرکار آئے فرمایا میرے صحابہ میں سمجھ گیا کہ تم نے کیا دیکھا، فرمایا تم نے یہ دیکھا کہ میری دائیں جانب صدیق اکبر ہے، بائیں جانب فاروق اعظم ہے، فرمایا یہ منظر یاد رکھ لینا، ایک بار پھر بھی تمہیں یہ منظر دیکھنا نصیب ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ منظر پھر کب دیکھیں گے؟ فرمایا قیامت والا دن آئے گا، ہاکذا یبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت والا دن آئے گا، قبریں پھوٹیں گی، ہم قبروں سے اٹھیں گے، میری دائیں جانب صدیق اکبر ہوگا، بائیں جانب فاروق اعظم ہوگا۔ اس جتنا بھی حضرت صدیق اکبر کے حوالہ سے ہم تذکرہ کریں، بالآخر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، کیا شان حضرت صدیق اکبر کی ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی میں نے یہ تقریر کی ہے یہ ان اوصاف میں سے یوں سمجھیں کہ ایک چلو بھی نہیں ہے جتنی ان کے اوصاف کتابوں کے اندر ذکر ہیں۔ اسی لیے تو صاحب دل نے کہا تھا کہ کیا شان میں سناؤں تجھے یارے غار کی، کیا شان میں سناؤں تمہیں یارے غار کی، بولو نا آج صبح کے وقت جب گلیوں کے اندر یہ بچے گھوم رہے ہو، ہر کی زبان پر ہو کہ کیا شان میں سناؤں تمہیں یارے، کیا شان میں سناؤں تمہیں یارے غار کی، عرض و سما پہ کون ہے جس کے وقار کی، عرض و سما پہ کون
جس کے عشق نبی کا رنگ ہو، جس پہ چڑھا ہوا عشق نبی کا رنگ ہو، جس پہ چڑھا ہوا چادر تنی ہو، جس پہ محمد کے پیار کی چادر تنی ہو، جس پہ محمد۔ اللہ تعالیٰ میرا بیان آپ دوستوں کا سننا اپنی بات بارگاہ میں منظور اور قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یوم آخرت ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو اس بھرے گاؤں کو عزتیں عطا فرمائے، جنہوں نے خدا کے یار کی خدا کے یار کے تذکرے کو سننا اپنے لیے سعادت سمجھا ہے۔ وما علینا